السلام علیکم میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، آج میں آپ کو ہوا کی بیٹی کی شرم و حیا والی چال بتانا چاہتا ہوں۔ سونے رب کو اس کی شرم و حیا والی چال اتنی پسند آئی کہ رب العالمین نے قرآن کی آیتیں بنا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل فرما دی۔ میرے بھائیوں، ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنا، انشاءاللہ ایمان لوہے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اسلامی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی ایمان سے بھرپور ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کے دن گزار رہے تھے۔ اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاً ایک بندہ قتل ہو گیا تو خوف کے مارے وہاں سے بھاگ نکلے۔ جنگلوں سے ہوتے ہوئے شارٹ کٹ راستے سے مدین کے کنویں پر پہنچنے میں 2 دن لگ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ کچھ آدمی اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں اور 2 نوجوان با پردہ شرم و حیا کی وجہ سے اپنی گردنیں جھکائی ہوئی۔ میرے سامعین محترم، جو نیک دل انسان ہوتا ہے اس سے اس طرح کا منظر کبھی بھی برداشت نہیں ہوتا، وہ پریشانی کے بارے میں پوچھ ہی لیتا ہے۔ میرے سامعین محترم، ہمیں بھی اس طرح کا رویہ اپنانا چاہیے۔ شاید کوئی مجبور بندہ ہو اور آپ کی ہیلپ کی اشد ضرورت ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، ہم 2 بہنیں ہیں اور باپ انتہائی ضعیف العمر ہے۔ ہم مجبور ہو کر بکریاں چرواتی ہیں اور ہم ان کا بچا کھچا پانی پلاتی ہیں، کیونکہ یہ پانی پلانے کے بعد پتھر سے کنویں کا منہ بند کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ پتھر جس کو 10 آدمی مل کر اٹھاتے تھے اکیلے نے ہی ہٹا دیا اور پانی نکال کر بکریوں کو پانی پلایا۔ پانی پلانے کے بعد وہ بکریاں لے کر گھر چلی گئیں۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھکا ماندہ، بھوک سے برا حال تھا، پاؤں پر زخم تھے، بھوک کی وجہ سے اس کا پیٹ پیٹھ کے ساتھ لگ چکا تھا۔ ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے رب سے غربت کا سوال اور شکوہ کر رہا تھا تو اللہ رب العزت نے اتنا خوبصورت انتظام فرما دیا کہ روٹیاں بھی مل گئیں اور روٹیاں پکانے والی بھی مل گئی۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ میری بیٹیاں وقت سے پہلے اور بکریاں بھی خوب سیر ہو کر آئی ہیں، والد کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ شک پڑنے پر اپنی اولاد سے ضرور پوچھے، آزادی نہ دے۔ کئی عورتوں کو آزادی راس نہیں پڑتی، وہ خاندان کی بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ ہمارے اندر یہی تو کمی ہے، ہم کہتے ہیں کہ بیٹی جوان ہو چکی ہے، اس کے بھی ارمان ہے، اس کی بھی خواہشات ہیں، یہی ان کی خواہشات پھر رونے پر مجبور کر دیتی ہے۔ بہرحال اللہ ہماری بیٹیوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹا آج وقت سے پہلے کیوں اور بکریاں اتنی سیر ہو کر کیسے آئیں؟ تو انہوں نے سارا سچا واقعہ بیان کر دیا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑی بیٹی کو اس آدمی کو بلانے کے لیے بھیجا تاکہ میں اس کو اجرت دوں۔ یہ بیٹی اتنی شرم و حیا والی چال چل کر گئی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کی آیتیں بنا دی اور قیامت تک کی بنت ہوا کو ایک سبق دے دیا۔ اس بیٹی کا نام صفورہ تھا اور دوسری بہن کا نام لیا تھا۔ اس بیٹی نے آ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرا باپ آپ کو اس احسان کا بدلہ اجرت دینا چاہتا ہے، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، آدمی بھی شرم و حیا کا پیکر اور وہ بیٹی بھی شرم و حیا کی پیکر تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انجانے کی وجہ سے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اچانک ہوا کی وجہ سے ان کی پنڈلی سے کپڑا ہٹ گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ میرے پیچھے ہو جائیں اور ہاتھ میں کنکریاں پکڑ لیں، جس طرح بھی مڑنا ہو کنکری ادھر پھینک دینا۔ اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے۔ 10 سال تک مزدوری کی، اس کے عوض میں حضرت شعیب علیہ السلام نے اسی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ آخر میں آپ کو ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی بھی تعلیم اپنی اولاد کو دلوائیں۔
تاکہ عزت محفوظ رہے، دین اور دنیا دونوں بہتر ہو جائے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کر دینا۔ شکریہ۔ کوئی زور نہیں، جبر نہیں، بس ایک التجا اور گزارش ہے۔